چلیے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکشن کریں گے تفسیر کی. تو قرآن مجید کھول لیجئے. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. جی آپ سب لوگوں نے لیسن سن لیا تھا؟ جی سن لی. بارک اللہ. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی تفسیر کو ڈسکس کرتے ہیں. آیت نمبر 253 نکال لیجئے. تھرڈ پارہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ جو آیت ہے آیت نمبر 253 جو ہے تھرڈ پارے کی فرسٹ آیت ہے. تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. جی فائزہ سسٹر. السلام علیکم سسٹر جی آپ کو پتہ ہے تفسیر میں نہیں کرتی، میں تجوید ہی کرتی ہوں نا. جی جی ٹھیک ہے اوکے سوری. جی گلنسا. جی گلنسا. سعیدہ آپ بتا دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص مقام پر خاص پیغمبروں کو خاص خصوصیات کے ساتھ بھیجا گیا تھا جو اس وقت کی ضرورت کے تحت تھا. جی مگر لوگوں نے اس پہ فخر کر کے آپس میں جھگڑنے لگے اور یہ جھگڑے اتنے بڑے کہ قتل کی نوبت بھی آ گئی. جی بالکل. مگر اللہ تعالیٰ یہ سب نہ ہونے دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی اور اختیار دیا ہے ایک خاص حد تک، اور اس میں ان کا امتحان تھا. جی بالکل بارک اللہ فیک. تو بیسک کانسیپٹ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی جو انبیاء ہیں وہ تمام انسانوں پر فضیلت رکھتے ہیں اور پھر انبیاء میں بھی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی گئی ہے خصوصیات کی بنا پر. تو ہمیں جو فضیلت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب انسانوں پر اور نبیوں پر فضیلت ہے کیونکہ ان کو تمام انسانیت کی طرف جو ہے مبعوث کیا گیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر کلام بھی کیا. تو اس میں تھوڑی سی اور بات ہم اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی فضیلتیں ہیں جو تمام انبیاء سے یعنی خصوصیت ہیں ایسی کہ جو دوسرے انبیاء کے پاس نہیں ہیں. یعنی ایک وہ تو ان کو جنت میں خاص مقام محمود عطا ہوگا جو کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، وہ خاص جگہ ہے. اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی تکمیل ہوئی اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. ہاں جی بارک اللہ فیک. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت جو تھی وہ تمام انسانوں کی طرف تھی. دوسری یہ تھی کہ دین مکمل ہوا، آپ کو دنیاوی کامیابیاں بھی دوسرے انبیاء سے زیادہ ملی. اور مقام محمود قیامت کے دن وہ جگہ ہوگی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کریں گے اور تمام انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی. اور پھر اس کے علاوہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک خاص جگہ ہے جو کسی شخص کو نہیں ملے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جو فورتھ نمبر پہ بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کا جو دیا گیا ہے شفاعت کبریٰ جس کے بارے میں شفاعت دی جائے گی یا اجازت دی جائے گی جو اللہ اجازت دے گا جس کے بارے میں. تو
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، باقی انبیاء کو نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. قیامت والے دن اللہ اجازت دے دیں کسی انبیاء کو، کسی ولی کو کہ آپ شفاعت کریں اس شخص کے بارے میں، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ کنسپٹ الگ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت قیامت والے دن کریں گے. تو اس میں بیسک بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے نا، اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک نبی کو تو بہت زیادہ فضیلت دیں اور دوسرے نبیوں کو ہم کمتر یا حقیر سمجھیں. تو یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس آیت سے ہمیں سب سے پہلے تو یہی سبق مل رہا ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے. آپ لوگوں نے جو لیسنز ڈرائیو کیے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. خصوصیات کی بنا پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ فضیلت ایکسیپٹ کرنی ہے. اور کسی بھی دوسرے مذہب کے جو ماننے والے ہیں، ان کے انبیاء ہیں، ان کو حقیر جاننے کی بجائے ان کو اگر اس طرح سے تعلیم دی جائے دین کی کہ ہم جس نبی پہ ایمان رکھتے ہیں ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ کے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی نبی پر فضیلت دی اور آپ کو معراج پر بلایا، آپ سے کلام کیا وہاں پہ. جی بارک اللہ فیک. اس میں ایک اور بات بھی ہو رہی تھی کہ جنت کے درجے بیان ہوئے تھے. جی، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے میں مطلب اس میں حدیث بھی تھی کہ اتنا فرق ہے جیسے تم میں سے کوئی انسان زمین سے اپنے اوپر سے تاروں کو دیکھے. مطلب اتنا فرق ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کے اندر. بالکل بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، یہ آیت تو ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم آیت نمبر 254 پر آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. تو یا ایھا الذین آمنوا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو. اب انفاق کا ورڈ جو آپ نے پڑھا تھا نفق سے ہے، یعنی اپنے مال میں سے یا اپنی صلاحیتوں میں سے خرچ کرنا یا دینا یا قربانی کرنا، اس میننگ میں آئے گا. تو بیسیکلی استاذوں نے جو بات کی تھی کہ ہم کسی بھی چیز میں قربانی دیے بغیر اس کی قدر کو نہیں پہچان سکتے. تو جب تک ہم دین میں قربانی نہیں دیں گے، ہم اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، ہم اپنی صلاحیتیں خرچ نہیں کریں گے، تو تب تک جو ہے ہم جو ہے دین کی اہمیت کو نہیں جان سکتے، دین کو نہیں پہچان سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، کہ تم خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ مما رزقناکم، کہ جو اللہ نے رزق دیا. اب اللہ نے یہاں پر مال نہیں کہا، اللہ نے آپ نے یہاں پر علم نہیں کہا، اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ کوئی طاقت ہے تمہارے پاس، مرتبہ ہے یا کوئی سکل ہے تو وہ یوز کرو. اللہ نے رزق کہا ہے. تو رزق ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ نے ایک انسان کو دی ہوئی ہوتی ہے. اس میں مال بھی شامل ہوگا، ہر قسم کی خیر، صلاحیت بھی، اسکل بھی، طاقت بھی، مرتبہ بھی، اس میں ہر وہ چیز شامل ہوں گے جو رزق میں جو اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے. ہمیں بھی ظاہر سی بات ہے ہم دین پڑھ بھی رہے ہیں، آگے بھی ہم نے دینا ہے اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی دین میں کچھ انویسٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ایک تو مال، ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز دیکھیں گے آپ میں ایسی کیا صلاحیت ہے، آپ میں ایسی کیا صلاحیت ہے، اسکل ہے جس کو پہچان کر آپ جو ہے دین کے حوالے سے دین کی مدد کر سکتے ہیں یا دین میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انفقو میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رزق میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کس دن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ روز قیامت جی قیامت کے دن، اور یعنی کہ موت کے وقت بھی، جب یعنی کہ موت کا وقت ہوتا ہے تو یعنی کہ وہی قیامت کا دن ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان کے پاس کوئی مہلت نہیں ہوتی. ہاں جی، موت کے بعد ایک تو قیامت کا دن آنا ہے، بیسیکلی تو وہ مراد ہے. لیکن جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت
سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد مرنے کے بعد نہ اس کی کوئی خرید و فروخت فائدہ دیتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی شفاعت کوئی کرے تو فائدہ دے گی، یا پھر کوئی دوستی ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آیت کا پورشن ہے، یأتی یوم لا بیع ولا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اس میں ایک حدیث بیان ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی دنیا میں رہ جاتی ہیں پیچھے۔ جی کون بیان کرے؟ جی اس میں یہ تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو موت کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ اس میں ایک ایسا مال جو نیکی کے لیے خرچ کیا جائے، دوسرا وہ علم جو لوگوں کو فائدہ دے، علم نافع، اور تیسری نیک اولاد۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ جیسے ہم طریقے ڈھونڈتے ہیں ایصال ثواب کے، تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے، ہم خود ہی ایسے کام اپنے لیے چھوڑ کے جائیں کہ ہمیں خود بخود فائدہ ملتا رہے۔ تو پہلی بات تو یہ صدقہ جاریہ، علم، اور دوسرا نیک بچے جو ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بھی ہمارے عمل کی پوائنٹ آ رہا ہے کہ بچوں کی جو ہے تربیت اگر ہم دین پہ کریں گے تو تب بھی ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا وفات کے بعد۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 255 میں آ جائیے، آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت بیان کیجیے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، صرف وہی ایک ہستی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی، یعنی حی القیوم ہے وہ، اور پوری کائنات کا انتظام بھی وہی سنبھالے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی اس پورے سنبھالنے میں اس کو نہ کبھی کوئی اونگ آتی ہے، نہ ہی وہ تھکتے ہیں، اور نہ ہی آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس میں حدیث بیان اسی کے فضیلت جو ہے نا وہ اس میں یہ تھا کہ ہر شخص جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں جی بارک اللہ فیک۔ نماز کے بعد فوراً بعد بات کرنے، کوئی بھی بات آپ نے نہیں کی، آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے، تو اگر آپ اس چیز پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر چیز کی میں جی ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور جو آیت الکرسی جو اس میں ہے وہ تمام آیتوں کی سردار ہے۔ ہاں جی بارک اللہ فیک۔ اس میں سردار اس حوالے سے کہ اس میں توحید بیان کی گئی ہے، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے، اور اللہ کا تعارف بیان کیا گیا کہ اللہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ جی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ جو آیت کا پورشن ہے کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، الا باذنہ۔ اللہ تعالیٰ، ایک تو 2 چیزیں آئیں گی اس میں، یہ کانسیپٹ آپ نے کلیئر رکھنا ہے کہ یہ جو شفاعت ہے ایک تو اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، ٹھیک ہے، اگر میں ہوں میرے بارے میں اللہ ایک تو اجازت دیں گے کسی کو کہ آپ شفاعت کریں اس کے بارے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو یہ چیزیں 2 کانسیپٹ ہیں اس میں، آپ نے یہ چیز جو ہے اس میں رکھنی ہے، واضح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ سمپل ہے، ایزی ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو یہ جو آیت کا پورشن ہے کہ اللہ کے علم نے جو ہے ہر چیز کو احاطے میں کیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں اتنا علم دیا جتنا ہمیں ضرورت ہے، تو اللہ کا علم اور ہمارا علم کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم اللہ کی صفات کی بات کریں، جیسے اللہ حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے پاس علم ہے، اس نے اپنے علم میں سے تھوڑا سا ہمیں دیا ہے، تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہمیں بھی تو ہیں نا، جیسے علم ہے، جیسے زندہ ہم بھی ہیں، ہم بھی جو ہے وہ قائم رہتے ہیں، لیکن نہیں، ہم ویسے قائم نہیں رہ رہے جیسے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم قائم ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، پہلے ہم زندہ نہیں تھے، ہمارے زندگی میں عیب ہے،
ہم پہلے زندہ نہیں تھے، مکمل نہیں ہے ہماری زندگی، ہمیں تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے زندگی دی گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جیسے علم کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، لیکن ہمارے علم میں عیب ہے، اللہ کے علم میں عیب نہیں ہے۔ اللہ کی جب چاہیں کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے دیں یا وہی نازل کر دیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ کا جو علم ہے نا وہ مکمل ہے، تکمیل کی وہ اس پر ہے، لیکن ہمارا جو علم ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، ہم بھول بھی جاتے ہیں چیزیں، ہمیں بہت چیزیں یاد بھی نہیں رہتی، ہم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر پاتے، تو یہ ہمارا علم ہے، نقص ہے جس میں بہت زیادہ عیب ہے، ٹھیک ہے۔ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی تھی، ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم، تو یہاں پر اللہ کی ایک اور صفت جو ہے، ایک تو علی اور دوسری صفت عظیم، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 256 میں دیکھیے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ جی یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم کون بیان کرے گا؟ جس نے نہیں بتایا وہ بتائیے۔ اکراه فی الدین یعنی کہ دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، اس میں آزادی ہے، ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ واضح ہے، جی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر، کتاب بھیج کر، یعنی سنت کے ذریعے یعنی کہ واضح کر دی ہے، دین کو واضح کر دی ہے، تو اور ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے دور جانے والی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، طاغوت میں ہر وہ چیز آ جائے اور گی، وہ چیز جی بالکل، ہر وہ چیز جو بندگی کو یعنی کہ وہ بندگی کی حد سے نکلے، ہر وہ چیز جس کو جو ہے انسان یعنی کہ طاغوت یعنی انسان اپنا جسے معبود سمجھتے، اپنا سہارا لینے لگتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز جس پر انسان ریلائے کرنے لگ جائے، سہارا لینے لگ جائے، سہارا تو وہی تو ہے اس جو کی نفی کی جا رہی ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کی نفی کرے گا ہر اس چیز کی، خواہ اس کا نفس ہے، شیطان ہے، یا لوگ ہیں، یا دنیاوی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو جو ہے کفر کی طرف لے کر جا رہی ہیں، تو جب تک وہ ان چیزوں کی نفی نہیں کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جب تک وہ ان چیزوں کی نفی نہیں کر دیتا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اور جب وہ ان چیزوں کی نفی کر دے گا، ایمان لے آئے گا، تو اس نے بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے پکا سہارا یعنی پکا کڑا تھام لیا، یعنی جو اللہ کا سہارا ہے۔ اب سب جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے سب کو، ہمیں بنایا ہے اللہ نے، اب ہم کسی سے یہ کہیں کہ مال میرا سہارا ہے یا یہ شخص میرا سہارا ہے، تو وہ کبھی بھی ایک مکمل سہارا نہیں ہو سکتا، وہ سبب ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ سہارا نہیں ہو سکتا جس کو ہم پکڑ سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے بیسیکلی جب تک غیر اللہ کی نفی نہ ہو تو اللہ پر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، تو اس لیے سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اگر ہم جیسے کوئی ایمان لے کر آتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، ٹھیک ہے، پہلے وہ نفی کرتا ہے سارے معبودوں کی، بعد میں وہ جو باقی معبود جو اللہ ہوتا ہے جو معبود ہے اس کا صفات یعنی وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہی صرف میرا معبود ہے، باقی کوئی بھی میرے معبود نہیں ہے، تو پہلے نفی آئے گی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس پر ایمان لانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر۔ جی آیت نمبر 257 میں دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جی یہاں ظلمات کون سے اندھیرے مراد ہیں؟ یہ کفر کے اندر اندھیرے ہیں، جہالت کے اندھیرے ہیں، نفق کے، ہاں جی بالکل، غیر اللہ کے معاملے تو میں جو شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جی ہاں جی بارک اللہ فیک، جو بھی شخص جو ہے نا یہ ساری باتیں کرتا ہے یعنی طاغوت کی نفی کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور پھر وہ اندھیروں یعنی یہ ساری جو کفر ہے، جہالت، اس کے اندھیرے میں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے، یعنی ایمان کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ جی بالکل بارک اللہ فیک۔ طاغوت میں 2-3 چیزیں بیان ہوئی تھی کہ طاغوت جو ہے وہ
کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ ایک تو طاغوت غیر اللہ کی عبادت کرنے والا جو ہے وہ طاغوت ہوگا، اور یہ وہی اور وہ معبود جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ بھی طاغوت ہے۔ یہ تو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی. کون کون سی چیزیں طاغوت میں شامل ہیں؟ اس میں نفس ہو سکتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے، ارد گرد کے لوگ ہو سکتے ہیں، معاشرہ ہو سکتا ہے، ماحول ہو سکتا ہے، جو بھی چیزیں ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکیں گی وہ سب طاغوت میں ہوں گی۔ بالکل بالکل، بارک اللہ فیک. طاغوت میں ہر وہ چیز ہوگی جس میں جو ہمیں اللہ کے راستے یا اللہ سے دور کرے گی یا اپنی بندگی کی طرف بلائے گی. یعنی اس میں نفس کی خواہشات بھی ہو جائیں گی. شیطان بھی جو ہے کیا کرتا ہے، اللہ سے دور کر کے ہمیں دوسرے معبودوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور اس طرح کچھ لوگ اور دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی چیزیں بھی یہ فیکٹر ہو سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ دیکھیے تو ہمیں جو چیزیں ان دو آیات میں سے مل رہی ہیں نا، وہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے سہاروں پر ریلائے نہیں کرنا. ایک تو ٹھیک ہے سبب ہونا ایک الگ بات ہے، کیونکہ گھر والے جو ہیں، فیملی ہے، یا ہم کسی بندہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سبب کے طور پر پرووائڈ کرتا ہے تو وہ ایک سبب ہے، اس کو سبب ہی سمجھنا ہے، اس پر سہارا نہیں بننے لگ جانا یا سہارا نہیں سمجھنے لگ جانا. تو شیطان کے اپنے نفس کے جو بھی جھانسے ہیں ان کو پہچاننا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے. یہی سکون کا باعث ہے. پھر آگے یہاں سے جو نیکسٹ جو تین آیات ہیں وہ اللہ کے زندہ کرنے اور یعنی آخرت. ایک تو اللہ حی ہے، یعنی اللہ خود زندہ ہے، شروع سے ہی زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا. اور دوسری بات یہ اللہ زندہ کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ جو ہے زندگی دے گا اور قیامت کا دن بھی آئے گا. بیسیکلی آخرت کے دن پر جو ہے ایمان لانے کی دلائل ہیں. تو آیت نمبر 258 میں دیکھیے کس کی بات کی جا رہی ہے، کس قصے کی بات کی جا رہی ہے اس میں. یہاں حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا قصہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے توحید کا ذکر کیا تھا تو نمرود اور ان کی آپس میں کلیش ہو جاتا ہے. تو وہ آیت الکرسی کے تھرو جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف مطلب یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے نمرود کو کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو نمرود نے قید خانے میں سے 2 قیدی بلائے اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. لیکن حضرت ابراہیم نے بحث نہیں کی اور انہوں نے فرمایا کہ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے اور تم بھی سورج کو جو ہے نا تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو یہاں پہ جا کے وہ خاموش ہو گیا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پیغمبرانہ جو دلیل ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بحث نہیں کرنی ہے، آپ نے نیکسٹ کوئی اور دلیل دے کر بات کرنی ہے. تو اس سے وہ چپ ہو گیا تھا، لاجواب ہوا، لیکن اس نے پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ طاغوت کی اور جو دنیاوی نعمتیں یہ بھی ساری طاغوت میں ہی ہوتی ہیں. اور انسان جب سرکشی دکھاتا ہے تو کہ بے نیازی دکھاتا ہے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ سب جو ہے نا اس کو ہدایت نہ ملنے کا سبب بنتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، 1 منٹ دیجیے گا مجھے پلیز. اوکے ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت میں دیکھیے. اچھا یہاں پر دعوت کے جو پوائنٹ تھے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہم. جی کس نے لکھے ہیں؟ جی میں نے لکھی ہے. نمرود جو ہے نا بیسیکلی طاغوت کی ایک مثال ہے. مطلب جو رب کے بارے میں جھگڑتا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا. اور پہلے زمانے میں جو بادشاہت ہوتی تھی وہ جمہوریت کی بنا پہ نہیں ہوتی تھی، وہ من گھڑت فلسفے سے کام لیتے تھے اور خود کو وہ لوگ خدا سمجھتے تھے. اور جو فرعون ہے وہ بھی اسی طرح، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج اور دیوتا کی اولاد. تو لوگ جہاں کے بادشاہ ہوتے تھے خود کو خدا سمجھتے تھے اور لوگ غلامی کرتے تھے. تو مطلب ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی تھی، جو بادشاہ کہے گا وہی کرتے.
ہاں جی، بارک اللہ فیک۔ تو دعوت میں سب سے پہلے بات یہ آ رہی ہے کہ اگر کسی کو دعوت دینی ہے توحید کی، ایک تو ہم تعلیمی سسٹم ہم نے جو سٹارٹ کیا ہوا ہے تفسیر والا، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ جب کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہوتی ہے، پھر اللہ کی صفات کی یعنی عقیدہ کی دعوت دینی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پیغمبرانہ مناظرہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایک چیز پہ، ایک دلیل پہ ڈٹ نہیں جانا، اس پہ ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو ہے مختلف باتوں سے دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آیت نمبر او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ۔ تو بتائیے یہاں پر کون سا قصے کی بیان ہے؟ اس میں جو ہے وہ اس میں بھی ایک قصہ بیان ہوا ہے کہ یعنی ایک شخص جو جس کا ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، جو بستی پوری ختم ہو چکی تھی، تو وہ بستی کو دیکھ کے انہوں نے سوچا کہ جو ہے یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو وہ ہو سکتا ہے کوئی نبی تھے حضرت عزیر یا کوئی اور، یہ واضح نہیں ہے اس میں آیت میں، مگر یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا کہ پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے سلا دیا۔ اس کے بعد جب وہ نیند میں سے اٹھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم کتنے دیر تک کے سوئے ہوں گے۔ اس نے کہا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو۔ پھر ان کو کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھا جو کہ ہڈیاں ہو چکا تھا، ڈھانچہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال تک کے سوتے رہے ہو۔ تو یہ ایک طرح سے نشانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبر کے سامنے ہی جو ہے اس گدھے کو جو ہے اس کے ڈھانچے کو پورا پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت پہنایا، پھر اس کو زندہ کیا۔ تو یہ ایک طرح سے پیغمبر کے لیے مشاہدہ ان کو کروایا کہ اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ پھر آگے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی معلم بننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا خود اطمینان ہونا چاہیے، خود پورا مشاہدہ ہونا چاہیے، تبھی وہ پوری بات جو ہے نا وہ لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بات اس میں جی ایک اور بات بھی اس میں تھی کہ ان کی قوم جو ہے وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ تو اس طرح سے جب وہ ایک تو جوان ہو کر واپس گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یقین اس طرح سے ہو گیا، تو وہ جو دعوت دے گے آگے سے اسی یقین کے ساتھ دیں گے۔ تو پھر یہ ایک آخرت پر یقین دلانے کے لیے اپنی قوم کو، تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں سارا کچھ یہی قصہ بیان ہوا ہے۔ آخر میں اللہ کہتے ہیں قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اعلم، وہی جانتا ہے سب سے زیادہ۔ اس سے نیکسٹ آیت میں دیکھیے، یہ بھی وہی اسی چیز کی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جی کون بیان کرے گا اس میں؟ جی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے 260 آیت نمبر میں۔ کوئی نیو اسٹوڈنٹ؟ روبینہ زاہد سسٹر، اس میں جو پہلے ناول سسٹر، کوئی بھی بتا دیجئے۔ یہ جو پرندوں کے لیے بارے میں کہا تھا کہ اس کو چار پرندے لینے، تو اس میں پھر آپ ان کے مختلف حصے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں، اور پھر ان کو اپنی طرف بلائیں خاص آواز میں یا اس میں، کہ وہ پھر اسی طرح ثابت زندہ ہو کر واپس آئیں گے وہ آپ کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ مثال اس قسم کی ہے۔ جی یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ کیونکہ آیت کے شروع میں نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ مجھے دکھا کہ تو ابراہیم علیہ السلام جی انہوں نے کہا کہ تو مجھے دکھا کہ قیامت کے دن کیسے مردوں کو تو زندہ کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کو کہا کہ اس طرح سے میں زندہ کروں گا کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو پالیں، ان کو پیار کریں، پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر کے پھر ان کے جز جو ہیں وہ پہاڑوں پر رکھیں گے، بلائیں گے تو وہ ویسے ہی اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اب زندگی دے سکتا ہے نا، ویسے قیامت کے دن بھی لوگوں کو زندگی دے سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔
تو یہ ایک یقین دلانا تھا ان کی قوم کو بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خود کو بھی، تاکہ وہ جو ہے دعوت صحیح طریقے سے کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت عزیز اور حکیم ہے، یعنی ان مثالیں بیان کرنے میں یا یہ کام کروانے میں بہت حکمت سے اللہ نے کام لیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرنا چاہے، کیونکہ ہمارا لیسن یہیں تک تھا، کوئی بھی چیز اگر کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو۔ اس میں ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ جو پچھلے 2 واقعات تھے اس میں نام نہیں لیے گئے، لیکن جب بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے، تو یہ ان کا یہ شو کرتا ہے کہ ان کا ایمان کا درجہ بہت اعلیٰ تھا۔ ہاں جی بالکل، ایمان کا سمبل تھے وہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیسن ہے وہ ہم کل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ باقی آپ لوگ جو ہے اس کو ریوائز کر لیجئے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا لینتھی بھی تھا، ورڈ انالیسس بھی بہت زیادہ تھے، پچھلے بھی ڈسکشن تھی تھوڑی سی، پھر اس کے بعد جو ہے آج کی تفسیر بھی، یہ بہت اہم آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک توحید کے حوالے سے، دوسرا اللہ کی صفات کے حوالے سے، آیت الکرسی کے حوالے سے، ان کو آپ نے دوبارہ سے انشاءاللہ دیکھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم جو تجوید ہے وہ کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، نیکسٹ جو لیسن ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں کہہ رہی تھی کہ عقیدہ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنا ہے، عقیدہ کا سبجیکٹ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہر فرائیڈے کو آپ کی عقیدہ کی کلاس ہوگی، مطلب عقیدہ کے جو چیپٹر ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کور کریں گے۔ یعنی ہاں ٹھیک ہے، ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک تو توحید کا پتہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ خاص طور پہ جب تک ہمارا عقیدہ نہیں، ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ساری چیزوں کا، ہم مسلمان ہیں، لیکن علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا آسانی کے لیے پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم عقیدہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ سٹارٹ کریں گے ہر فرائیڈے کو۔ تو انشاءاللہ میں جو بک ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ کو PDF بھیجوں گی، پھر ڈیلی کا جو لیسن ہوگا پہلے ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے فرائیڈے والے دن جو ہوگا لیسن اس کا، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے سبجیکٹ ہیں وہ سٹارٹ کریں گے، جیسے کہ ایک عقیدہ کی بک ہم سب سے پہلے یا تو عقیدہ واسطیہ پڑھیں گے یا پھر اسلامی عقائد، وہ انشاءاللہ آپ کو سینڈ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے اور بھی جیسے سائنس علوم القرآن ہے، سائنس آف قرآن، اسی طرح جو ہے علوم الحدیث ہے کہ حدیث کو کیسے کمپائل کیا گیا، کیسے ان کو اکٹھا کیا گیا، اور تفسیر کیسے اکٹھی کی گئی، تفسیر کی ساری ڈسکشن ہے جو ڈیبیٹ ہے، تو اس میں تفسیر کے کیا اصول ہیں، تفسیر کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ علوم القرآن اور علوم الحدیث میں انشاءاللہ وہ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم تفسیر کے ساتھ ساتھ جو ہم پڑھیں گے وہ عقیدہ پڑھیں گے، عقیدہ کی ایک بک سٹارٹ کریں گے ہر فرائیڈے کو، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی پختہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انشاءاللہ کل ہم اس کو نیکسٹ تجوید کو لے کے چلیں گے، تو فرائیڈے کا اسکیجول ہمارا بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی تھا۔ اور تو کوئی یہ جو عقیدے کی کتابیں آپ نے بتائی ہیں، جی یہ جو کتابیں آپ نے بتائی ہیں یہ پھر ہم پرچیز کر لیں؟ اگر تو آپ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ بک سے پڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے، انسان نوٹس بھی بنا لیتا ہے۔ ہاں وہ زیادہ چیز ہے نا۔ ہاں جی، تو انشاءاللہ تو میں صحیح، آپ کو بتا دیجیے گا کہ کہاں سے مل، ہاں جی 2-3 دن پہلے میں شیئر آپ کر ان کے دیتی نام شیئر کر دیجیے گا۔ ہوں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ الہدا ہاں ان کا بک کور جو ہوگا نا وہ ہاں جی الہدا جی پبلیکیشن جی جہاں جہاں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ وہاں پر وہ بھی مل جائیں گی، ویسے بھی مل جائیں گی مجھے لگتا ہے، ویسے بھی عقیدہ واسطیہ تو یوزلی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اسلام سے پہلے کون سی بک پڑھنی ہے، عقیدہ واسطیہ پڑھنی ہے یا اسلامی عقائد پڑھنی ہے؟ 2 بکس ہم پڑھیں گے عقیدہ پر، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہلی آپ نے کون سی پڑھنی ہے، پھر آپ نے وہ لے لینی ہے یا پھر PDF میں آپ سے شیئر کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔